إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام يا رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان. مجھے سامعین حاضرین جمعہ نوجوان ساتھیوں عزیز دوستوں عزت معاب پردہ نشین خواتین اسلام حمد و صلات عظمت و کبریائی تسبیح و تحلیل تحمید و تکبیر اللہ خالق کل کے لیے لائق و زیبا جس نے کل کائنات کو تنہا بنایا اور تنہا اس کائنات کا حاکم اور مربی و پالنہار ہے. درود و سلام ہو اللہ کے تمام برگزیدہ پیغمبروں پر جن کو اللہ رب العزت نے دنیا والوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا. بے انتہا بے پناہ رحمت نازل ہوں اس ہستی اقدس و مقدس
خاتم النبیین افضل المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے لیے ہادی، رہنما، رہبر اور رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ معزز سامعین، اس سے پہلے گزشتہ 2 جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کا انتخاب کیا تھا، جس موضوع کے تحت باتیں چل رہی تھیں، وہ باتیں یہ تھیں کہ ایک مومن کی زندگی کا مقصد جنت کا حصول ہے، لیکن کون سے ایسے عمل ہیں جو مومن اپنی زندگی میں بجا لائے، اپنی زندگی میں اس کو زندگی کا حصہ بنائے تو جنت میں جا سکتا ہے۔ یعنی جنت میں لے جانے والے اعمال کون کون سے ہیں، یہ باتیں چل رہی تھیں۔ اسی سلسلے کی ایک آخری کڑی باقی رہ گئی تھی، وہ بات بیان کر کے میں آپ حضرات کے سامنے آنے والے مہینہ جو ایک عظمت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، رحمت و برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے تعلق سے چند ایک باتیں میں یوں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس مہینے کے آنے کے بعد ہمیں عبادات میں دلچسپی کس طرح سے لینا چاہیے، نیکیوں کے حصول کا راستہ کیا ہے، ہم کس طرح سے اس رمضان کے مہینے کا حق ادا کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے بقیہ تمام گناہوں کی معافی کرا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو یہ مبارک مہینہ نہایت ہی امن و چین اور سکون کے ساتھ نصیب فرمائے اور ہمیں اس مبارک مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، تو جنت میں لے جانے والے اعمال کی ایک لمبی فہرست میں نے آپ حضرات کے سامنے گنائی۔ انہی عملوں میں سے ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں 3 عملوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن سلام، جو پہلے یہودی تھے، یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سب سے پہلے جو کلمہ سنا تھا، اس کلمے کا، اس حدیث کا وہ تذکرہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مکے سے چل کر جب مدینے میں آئے تو پورا مدینہ آپ کی استقبال کے لیے امٹ پڑا، پورا مدینہ آپ کی استقبال کے لیے امٹ پڑا، بچے، جوان، عورتیں، بوڑھے، تمام کے تمام لوگ آپ کے استقبال کے لیے مدینہ چھوڑ کر کے مدینے کے باہر آپ کے استقبال کے لیے لوگ نکل چکے تھے۔ اللہ کے رسول مدینے کے اندر آئے، آپ کی ہر طرح سے عزت افزائی کی گئی، آپ کے اوپر لوگ اپنی جانیں نچھاور کر رہے تھے۔ میں نے بھی آخری نبی کے آنے کی کچھ نشانیاں اپنی کتابوں میں پڑھ رکھی تھیں، میں نے بھی سوچا کہ چلو چل کر دیکھیں کہ یہ نبی جو اپنے آپ کو آخری نبی کہتا ہے کیا یہ سچا نبی ہے۔ یعنی میں آپ کو پہچاننے کے لیے گیا، آپ کی مجلس میں حاضر ہوا، آپ کا چہرہ دیکھنے کے فوراً بعد مجھے اس بات کا یقین ہوا، میں اپنے آپ میں یہ فیصلہ کر لیا میں نے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا ہے، جیسا کہ لوگ آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے سب سے پہلے جو بات سنی تھی، سب سے پہلے جو بات میں نے اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے سنی تھی، وہ بات یہ تھی، یا ایھا الناس تدخلوا الجنت بسلام، اے لوگو اگر سلامتی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہ عمل کرو، افشوا السلام، اطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نعام تدخلوا الجنت بسلام۔ گویا کہ اس حدیث مبارکہ میں 3 عملوں کا تذکرہ ہے، یہ 3 عمل بھی انسان کو آسانی کے ساتھ اسے جنت میں داخل کر سکیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا افشوا السلام، لوگوں سلام عام کر دو، وسلم علی من تعرف وعلی من لا تعرف، سلام کرو ہر اس آدمی کو جسے تم پہچانتے ہو اور ہر اس آدمی کو بھی جسے تم نہیں پہچانتے ہو۔ آپ کا مسلمان بھائی ہے، آپ کا مومن بھائی ہے، کہیں سے آ رہا ہے، کون ہے، کہاں کا رہنے والا، اس سے کچھ لینا دینا نہیں، آپ کا اپنا دینی بھائی ہے، آپ اس سے محبت کے ساتھ سلام کیجئے، اس کے لیے دعائیں کیجئے۔ سلام بہت بہترین دعا ہے۔ بندہ ایک بھائی اپنے بھائی کو جو سلامتی کی دعا دیتا ہے تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں دنیا کے سارے مصائب سے محفوظ رکھے،
अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत ना आए, कोई दुख ना आए, कोई तकलीफ तुम्हें ना हो, अल्लाह तुम्हें हर तरह से सलामत रखे। ये सलाम आम होना चाहिए, लेकिन अफसोस मुसलमानों के अंदर इसकी भी बहुत कमियां पाई जाती हैं। अगर है सलाम तो सिर्फ मतलब का है, हालांकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सलाम करना भी इंसान को जन्नत में ले जाने वाले अमलों में से एक बेहतर अमल है, इसके जरिए से आप जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन सलाम करने के साथ साथ दिल बिल्कुल साफ होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सलाम करते हैं, दुआ करते हैं, मुसाफा करते हैं, लेकिन दिल की कदूरतें, दिल का मैल नहीं निकलता है। अगर दिल की मैल, दिल की कदूरत, दिल की नफरत के साथ आप ये सारा काम करते हैं तो कुछ भी होने वाला नहीं है। वजह यही है कि आज सलाम आम किया भी जाता है कहीं कहीं, लेकिन रंजिशें नहीं खत्म होती हैं, मोहब्बत नहीं पैदा होता है, ये रस्म अदा किया जाता है। रस्म नहीं होना चाहिए, हकीकत में ये काम होनी चाहिए, ये काम होना चाहिए। तो सबसे पहला इस हदीस मुबारका में पहले अमल का तज़किरा जो अल्लाह के रसूल ने किया, अफ्शु सलाम, सलाम को आम को, वातिमुत्ताम, खाना खिलाओ, हर भूखे को खाना खिलाओ। अल्लाह ने आपको दिया है, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। अल्लाह ने आपको दिया है, मेहमान की मेहमान नवाजी कीजिए। अल्लाह ने आपको दिया है, आम खाना खिलाने का इंतजाम कीजिए। अतिमुत्ताम बहुत अच्छा अमल है, इसके जरिए से भी इंसान जन्नत में चला जाएगा। वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम, नमाज उस वक्त अदा करो जबकि लोग सो रहे हों, जब लोग अपनी बिस्तरों पर आराम की नींद सो रहे हों, ऐसे वक्त में उठ करके अपने रब के सामने अपनी उबूदियत का इजहार करो। ऐ मेरे रब, तू रब है, तू मालिक है। ऐ अल्लाह मैं बंदा हूँ, ऐ अल्लाह मैं गुलाम हूँ, ऐ अल्लाह तू हाकिम है, मैं महकूम हूँ, ऐ अल्लाह तू बादशाह है, अल्लाह मैं मोहताज हूँ, ऐ अल्लाह तू मजबूत है, ताकतवर है, अल्लाह मैं कमजोर हूँ, ऐ अल्लाह तू मेरी कमजोरी का ध्यान दे, ऐ अल्लाह तू मेरी मोहताजी का ध्यान दे, ऐ अल्लाह तू मुझे हर तरह से सलामत रख। ऐसे वक्त में अपने रब के सामने अपनी उबूदियत का और रब की रुबूबियत का इजहार कीजिए, अपने रब से की तारीफें बयान कीजिए। इंशाअल्लाह जन्नत में जाने से कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती है। यानी नमाज तहज्जुद का एहतमाम कीजिए। लेकिन अफसोस यही है कि आज हमसे और आपसे या मुसलमानों से फजर की नमाज अदा नहीं होती है, हम तहज्जुद कैसे पढ़ेंगे? कितने अफसोस का मकाम है, कितने अफसोस का मकाम है। आप बारहा अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में सुनते हैं कि ये नमाज अदान फजर ये गैरों को सोने नहीं देती है। गैर इस अजान से बेदार हो जाते हैं, उनकी नींद में खलल पैदा होती है और अपने इस अजान से उठ ही नहीं पाते हैं। ये अजान गैरों को सोने नहीं देती है और अपने इस अजान से बेदार ही नहीं होते हैं। अजीब सा अलमिया है मोहतरम दोस्तों। ये अदान नमाज फजर के लिए जो दी जाती है, कितना महबूब कलिमात अल्लाह की तारीफ में बयान किए जाते हैं। मुअज्जिन कितने अंदाज और प्यार से कहता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। लोग नमाज नींद से बेहतर है, आओ अल्लाह की तरफ। लेकिन हम ये कहते हैं नहीं, हमारे लिए तो नींद ही बेहतर है। अगर आपके लिए नींद बेहतर है तो अल्लाह के फैसले के पर कभी भी शिकायतें ना कीजिए। आप अपने तरह से अपना फैसला करते हैं तो अल्लाह आपके लिए जो फैसला करता है वो अल्लाह बेहतर समझता है, क्या होने वाला है, आपके साथ कैसा होना चाहिए। मोहतरम दोस्तों, तो इस हदीस मुबारका में 3 बातों का तज़किरा किया गया है। ये 3 अमल भी इंसान को जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी हैं। अफ्शुस सलाम, अतीमुत्ताम व सल्लु बिल्लैल, सलाम को आम कीजिए, खाना खिलाइए, नमाज अदा कीजिए, नमाज तहज्जुद जबकि लोग सो रहे हों। इस तरह से एक और हदीस मुबारक है जिसमें जन्नत में जाने वाले अमलों के ताल्लुक से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 अमलों का तज़किरा किया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इज़मनु ली सित्तम मिन अनफुसिकुम, कि ऐ लोगों, अगर तुम हमें 6 चीज़ों की ज़मानत दे दो, अज़मनु लकुमुल जन्ना, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। 6 चीज़ों की ज़मानत दे दो कि तुम ये 6 चीज़ें ज़रूर करोगे, तुम जन्नत में चले जाओगे, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ।
یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلمہ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اضمن لی من ستم من انفسکم اضمن لکم الجنہ، اے لوگو تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان 6 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، بولو تو سچ بولو، بولو تو سچ بولو، سچائی کو لازم پکڑو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ لیکن یہی چیز تو ہم سے نہیں ہو پا رہی ہے، یہی چیز تو آج مسلمانوں سے نہیں ہو پاتی ہے، سچ نہیں بول سکتے ہیں، سب کچھ کریں گے، سچائی ہم سے نہیں ہو پائے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سچ بولنے سے دنیاوی نقصان ہو رہا ہے، حالانکہ وہ آپ کی نظر میں نقصان دکھ رہا ہے، آپ کی نظر میں نقصان ہے۔ اللہ رب العزت اگر آپ سچ بولیں گے تو کئی ایک طریقوں سے فائدے کے راستے اللہ رب العزت آپ کے لیے کھولے گا، لیکن آپ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، آپ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو سچائی یہ انسان کو جنت میں لے جائے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی چیز اصدقوا اذا حدثتم، بولو تو سچ بولو، جب بھی بولو سچ بولو، گرچہ آپ کا دنیاوی کوئی کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہوتا ہو، بولنا ہے تو سچ بولنا ہے، ورنہ نہیں بولنا ہے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول نے کہا واعفوا اذا وعدتم، وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو، وعدے کو پورا کرو۔ ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کے تعلق سے مثالیں بیان کیا جاتا تھا، غیر قومیں مسلمانوں کی مثال دیا کرتی تھی کہ وعدے کے پکے یہ مسلمان ہوتے ہیں، یہ ایک ایسی قوم ہے جو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی ہے۔ اور آج انہی مسلمانوں کے تعلق سے لوگوں کا بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں اگر مسلمان ہے تو وعدہ خلافی ضرور کرے گا۔ محترم دوستو، ہمارے عملوں نے دین کو بدنام کر دیا ہے، ہمارے عملوں نے دین کے شریعت کے اصولوں کو بدنام کر دیا ہے۔ تو جنت میں جانا ہے تو وعدہ کیجئے تو وعدہ خلافی نہ کیجئے، وعدہ پورا کیجئے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے کہا وَعَدُّ اِذَا تُمِنْتُمْ، اگر آپ کو امانت دی جائے، آپ کو کوئی امانت سونپی جائے، اس امانت میں خیانت نہ کیجئے، امانت کی ادائیگی کیجئے۔ اور میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہے کہ انسان کو سونپا گیا ہر عہدہ یہ بھی امانت ہے، ہر ذمہ داری یہ امانت ہے۔ آپ ایک باپ کی حیثیت سے وہ بھی امانت ہے، آپ ایک شوہر کی حیثیت سے وہ بھی امانت ہے، ایک عورت ایک بیوی کی حیثیت سے وہ بھی اپنے شوہر کی امانت ہے۔ ہر انسان اپنی جگہ پر امانت دار ہے، اگر وہ اپنے امانت میں کسی طرح سے بھی خیانت کرے گا جنت میں نہیں جا سکتا ہے، جنت میں نہیں جائے۔ انسان کی ہر ذمہ داری جو اسے سونپی گئی ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے کی ہو، وہ ایک امانت ہے۔ کوئی ضروری یہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی آپ کو کوئی روپیہ پیسہ کوئی سامان دے دیا ہے کہ آپ اسے رکھیے ہمیں واپس کر دیجئے گا، آپ اس میں ہی امانت کا اظہار کیجئے، اسی میں امانت کو اپنائیے، یہی نہیں بلکہ ہر ذمہ داری یہ امانت ہے۔ ذمہ داری کے تعلق سے غیر ذمہ دارانہ رویہ یا اپنے ماتحتوں کے اوپر ظلم یا اپنے ذمہ داری کا ناجائز فائدہ، یہ بھی امانت میں بہت بڑا خیانت ہے، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ یہ تیسری چیز ہو گئی وَعَدُّ اِذَا تُمِنْتُمْ۔ چوتھی چیز ہے وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیجئے، بے جا ناجائز خواہشات کو نہ پوری کیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث میں اس حدیث مبارکہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا من لم یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، اگر کوئی آدمی مجھے شرمگاہ کی یعنی دونوں ٹانگوں کے درمیان جو ہے شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیجئے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کیجئے۔ اور اس معاملے میں اس امت کا ہر طبقہ غیر ذمہ دار ہے، مرد عورت سے لے کر کے بچے اور بوڑھوں تک میں اس طرح کی غلط حرکتیں اللہ رب العزت ہر انسان کو پاک دامنی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز اور اللہ کے رسول کا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنے نگاہوں کی حفاظت کیجئے، نگاہیں غلط نہیں اٹھنا چاہیے، نگاہوں کو پست رکھیے، ناجائز چیز اپنی نگاہوں سے مت دیکھیے۔
तशरीह करने का वक्त नहीं है, नहीं बकिया इन दोनों टुकड़ों पर एक लंबी तफसीर की जा सकती है, लंबी तशरीह की जा सकती है। वग़ुद्दू अबसारकुम, अपने निगाहों की हिफाजत कीजिए, शर्मगाह की हिफाजत कीजिए, निगाहें नीची रखिए। इसी तरह से एक चीज़ अल्लाह के रसूल ने कहा वकुफ़्फ़ू अयदियकुम, अपने हाथों को रोके रखिए। हाथ को रोकना क्या है? आप ताकतवर हैं, आप कौम के अगुवा हैं, अल्लाह ने आपको माल दिया है, आपको अल्लाह ने रब्बुल इज्जत दी, जिस्मानी ताकत भी दी है। अपने ताकत के बलबूते किसी को मार देना, अपनी ताकत के बलबूते किसी को सजा देना, अपनी ताकत के बलबूते हर किसी के ऊपर हाथ उठा देना, ये बहुत बड़ा गलत चीज है। अगर आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं तो समझ लीजिए जन्नत में आप नहीं जा सकते। अल्लाह के रसूल ने कहा वकुफ़्फ़ू अयदियकुम, अपने हाथों को रोके रखिए गलत काम से, चोरी से, खयानत से, किसी को नाजायज सताने से, हर तरह से अपने हाथों को रोके रखिए। और अल्लाह के रसूल ने कहा कि मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वही है जिसके हाथ और जबान से दूसरा महफूज हो। गोया कि इन अहादीस मुबारका में जो 6 चीजें बयान की गई हैं, इसकी तफसीर में अगर आप हदीसें देखेंगे तो बहुत सारी हदीसें आपको मिल जाएंगी जिसमें अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीह के तौर पर, वजाहत के तौर पर बहुत सारी बातें बयान फरमा दी हैं। तो ये 6 चीज़ें हैं जो इंसान को जन्नत में ले जा सकती हैं। अगर इंसान इन 6 चीज़ों की ज़मानत दे देता है तो इंसान आसानी के साथ जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा अज़मनु लकुमुल जन्नह, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। मोहतरम दोस्तों, अब आइए देखते हैं ये रमज़ान का महीना जो अभी आने वाला है, चंद एक दिन बाकी हैं। इंशाअल्लाह रमज़ान का महीना हमारे ऊपर जलवा फ़गन होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इज़्ज़त हमें आपको सलामत रखे। रमज़ान का महीना आ जाने के बाद माहौल भी अमन व सुकून का रखे। रमज़ान का महीना आ जाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी ना लाए ताकि हम आज़ादी के साथ अपने रब की इबादत कर सकें। मोहतरम दोस्तों, रमज़ान का महीना क्या है? इस रमज़ान के महीने के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बातें इरशाद फरमाई हैं, इसके ताल्लुक़ से चंद एक बातें मैं बयान करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। और वो बातें सिर्फ यही हैं कि रमज़ान की फजीलत क्या है। ये रमज़ान का महीना जो आ रहा है, इस रमज़ान के महीने में अगर हम इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत है और इसी तरह से दूसरी और तमाम नफली इबादतें हैं, उन इबादतों को कर लेने के बाद हमको क्या मिलेगा? जैसा कि मैंने अभी बयान किया इससे पहले 2 खुतबे जुमा में कि जन्नत में ले जाने वाले अमल कौन कौन से हैं, अभी 2 हदीसों में बयान किया गया। इसी तरह से रमज़ान के महीने में जितनी भी इबादतें हैं, उन तमाम इबादतों को बजा लाने के बाद इंसान आसानी के साथ जन्नत में जाएगा। और हमारी और आपकी ज़िंदगी का असल मकसद ही जन्नत का हुसूल है, जन्नत का हुसूल है। मैं रमज़ान की फजीलत के ताल्लुक से कि रमज़ान की इबादतें बजा लाने के बाद हम जन्नत में चले जाएंगे, इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे और आसानी के साथ जन्नत में जाएंगे, किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में आला मकाम हमें अता फरमाएगा। किस तरह से? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस रोज़े की फजीलत के ताल्लुक से हज़रत सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, जन्नत में ले जाने वाले अमलों में से एक अमल रमज़ान का रोज़ा भी है। रमज़ान का रोज़ा भी है। अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया, इन्ना फिल जन्नति बाबन युक़ालु लहु रय्यान, अहले जन्नत में, जन्नतियों में अहले सियाम के लिए एक ख़ास दरवाज़ा जो बनाया गया है, रय्यान, जो जन्नत में है। जन्नत में 8 दरवाज़ों में से एक दरवाजे का नाम बाबु रय्यान है। अहले जन्नत को इसी दरवाजे से इज्जत के साथ जन्नत में दाखिले का हुक्म होगा। लेकिन हम और आप जन्नत में जाना भी चाहते हैं। रमज़ान का महीना आ जाने के बाद अपनी आदतों में किसी किस्म की कोई ज्यादती या कमी भी नहीं करना चाहते हैं। जैसे आम दिन गुजरते हैं, रमज़ान के दिन भी हम ऐसे ही गुजार देते हैं। मोहतरम दोस्तों, ऐसा नहीं। रमज़ान का महीना एक बहुत अजीम महीना है। इस महीने के आते हुए हमें क्या क्या इस महीने के इस्तकबाल के तौर पर क्या करना चाहिए? अगर कोई अजीम और बड़ा मेहमान हमारे घरों पर आए तो हम क्या कुछ नहीं करते हैं? अपने घरों को कितनी खूबसूरती के साथ सजाते हैं, किन किन चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं, उसकी इज्जत अफजाई के लिए, उसकी मेहमान नवाजी के लिए क्या कुछ नहीं तैयारियां होती हैं। और ये रमज़ान का महीना जो 11 महीने के बाद हमारे ऊपर जलवा फगन होता है, जो इतना अजीम महीना है, इस महीने के आने के लिए, इस महीने के इस्तकबाल के तौर पर हमने क्या प्लानिंग बनाया है? क्या प्लानिंग बनाया है? क्या हमने अपने दुनिया के काम काज के टाइम टेबल में कोई चेंजिंग की है? क्या हमने इबादत का कोई शेड्यूल बनाया है? क्या हमने कुरान की तिलावत के लिए, कुरान को समझ कर पढ़ने के लिए कोई टाइम टेबल
بنایا ہے؟ اگر نہیں تو بنائیے، واضح کیجئے کہ انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آنے کے بعد ہم اس وقت میں فلاں کام کریں گے، اس وقت میں فلاں کام کریں گے۔ دنیا کے کام کاج میں تھوڑی کمی واقع کیجئے، انشاءاللہ دنیا جو کچھ بھی آپ کی قسمت میں لکھا ہے کبھی بھی جانے والا نہیں ہے، مل کر ہی رہے گا۔ اس وجہ سے کہ روزیاں زمین میں نہیں ہیں، روزیاں اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے، اور روزی آپ کی قسمت میں جو کچھ بھی اللہ نے لکھا ہے وہاں سے اتار کر رہے گا اور آپ کو ملنا ہی ہے۔ لہذا دنیاوی کام کاج کے جو بھی شیڈول ہیں، جو بھی آپ کام کاج کرتے ہیں، ان کام کاج کے تعلق سے رمضان کا مہینہ آنے کے بعد کچھ عبادتوں کے لیے اور خاص کیجئے کہ ہمارا یہ وقت بھی ہمارے رب کی عبادت کے لیے ہوگا، اس وجہ سے کہ مہینہ وہ آ رہا ہے جس میں نفلی عبادت فرض کے برابر ہو جاتا ہے، ثواب ہو جاتا ہے، اور فرائض کا کئی ایک گنا بڑھا کر اللہ رب العزت ثواب دیتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لینے سے ہم اور آپ جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، جیسا کہ حدیث مبارکہ دلیل ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ رَيَّانٌ، جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جس سے صرف اہل روزہ ہی داخل ہوں گے۔ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ فَيَقُولُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُومُونَ، اللہ کے رسول نے کہا قیامت کے دن آواز دیا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ اَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ، وہ لوگ کہیں گے ہاں ہم یہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا لا يدخل منه الصائمون، اس سے کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے ان روزے داروں کے، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے، جب وہ داخل ہو جائیں گے اغلق لهم، لوگوں کے لیے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، لا يدخل منه احد غیرهم، کوئی آدمی اب اس سے داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو روزے دار روزہ رکھنے کے بعد رمضان کے مہینے میں یہ بھوک اور پیاس کی شدت جو ہم برداشت کرتے ہیں اس کا صلہ جنت کی شکل میں ہمیں ملنے والا ہے، جنت کی شکل میں ہمیں ملنے والا ہے، جو ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جنت سے بڑی نعمت انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ روزے سے بڑھ کر کوئی عمل ہی نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں روزے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ سب سے پہلی عبادت رمضان کے مہینے میں رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، اس کے بعد تمام عبادتیں ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں میں اللہ کے رسول سے میں نے سوال کیا، قلت یا رسول اللہ مرنی بامر ینفعنی اللہ، مرنی بامر ینفعنی اللہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے کچھ ایسے کام بتا دیجئے کہ وہ کام کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں فائدہ دے، اللہ سے ہمیں اس کا فائدہ مل جائے، ینفعنی اللہ، اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں فائدہ پہنچائے، کچھ ایسے کام بتائیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بالصیام فانہ لا مثل لہ، تم اپنے اوپر روزے کو لازم پکڑ لو، فانہ لا مثل لہ، اس وجہ سے کہ روزے کے جیسا کوئی عمل نہیں ہے، روزے کے جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ سوال کیا تھا صحابی کا، اللہ کے رسول کچھ ایسے کام بتائیے کہ وہ کام ہمیں فائدہ دیں، ان کام کے ذریعے سے اللہ ہمیں فائدہ پہنچائے۔ اللہ کے رسول نے کہا علیک بالصیام فانہ لا مثل لہ، تم اپنے اوپر روزے کو لازم پکڑ لو، اس وجہ سے کہ اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ اب رمضان کا مہینہ آنے کے بعد بھی ہم روزہ نہ رکھیں، نفلی روزوں کی بہت ساری فضیلتیں بھی ہیں۔ رمضان کے مہینے کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس جیسا کوئی عمل ہے ہی نہیں، پھر بھی ہم رمضان کا مہینہ پا جانے کے بعد روزہ نہ رکھیں، اپنے دن کے کام کاج میں کسی قسم کا کوئی فیر فان نہ کریں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم سے اور آپ سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس مہینے کی خیر و برکت سے محروم ہو جائے تو وہ بہت بڑا بدنصیب ہے، اور اس مہینے کی خیر و برکت سے محروم وہی ہوتا ہے جو بدنصیب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کی قسمت میں خیر و بھلائی رکھی ہے وہ کبھی اس مہینے کی خیر و بھلائی سے محروم نہیں ہوتا ہے، ضرور حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لینے کے بعد انسان جنت میں جائے گا، کیونکہ یہی روزہ، یہی قرآن کی تلاوت قیامت کے دن اللہ کے سامنے سفارشی بن کر کھڑے ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ تو اسے معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام يا ربي منعته الطعام والشهوة، ويقول القرآن يا ربي منعته النوم بالليل،
فشفئن فیہ قال فیشفئان، روزہ یہ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر یہ کہے گا کہ اللہ یہ بندہ تیرا بندہ ہے، میں نے اس کو دن کے اندر کھانے پینے اور شہوت سے روک رکھا تھا، اللہ تو اس کے تعلق سے میری سفارش قبول فرما۔ اللہ رب العزت اس روزے کو بولنے کی طاقت گویا دے گا، اس قرآن کو بولنے کی طاقت اللہ دے گا، یہ قرآن سفارش کرے گا، یہ روزہ سفارش کرے گا۔ قرآن کیا کہے گا؟ اللہ میں نے رات کے اندر اس بندے کو سونے سے روک دیا تھا، اللہ راتوں رات جا کر کے یہ میری تلاوت کرتا تھا، مجھے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، اللہ تو نے میرے اندر یعنی قرآن کے اندر جو احکام نازل کیے ہیں ان احکام پر عمل کی کوشش کرتا تھا، اللہ فشفعن فیہ، اللہ اس کے تعلق سے میری سفارش قبول کر لے، اللہ میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں، اللہ اسے معاف فرما، اللہ اسے بخش دے، اللہ اسے جنت میں داخل فرما۔ اللہ کے رسول نے کہا فیشفعان، دونوں کی سفارشیں قبول کی جائیں گی، بندے کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ تو رمضان کا مہینے کا روزہ رکھنے کے بعد بھی ہم اور آپ جنت کے مستحق قرار پائیں گے، لہذا اگر جنت میں جانا ہے اور دنیا کی ساری آلائشوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور آخرت کے دن جہنم کی ہولناکیوں سے بچانا ہے تو لازم یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت میں محنت کریں اور آنے والا جو برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کریں۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں رمضان کی فضیلت کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہر انسان کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہر انسان کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں آپ کو رمضان کا مہینہ آنے کے بعد اس مہینے کا حق ادا کرنے کی، زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھا کرنے کی، اپنے گناہوں کی بخشش کرانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى وأولى وأضل وأتم وأهم وأكبر۔